پالیسی میکرز ہیں، وہاں آپ کو کوئی سوچ یا ایسی کوئی نظر آ رہی ہے؟ سر مجھے تو بڑی فکر ہوتی ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے آبادی کا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں ان کے اندر شعور کی بڑی کمی ہے. وہاں بالکل ہی سوچ ہی نہیں ہے، کوئی پالیسی ہمیں نظر نہیں آ رہی. کوئی پالیسی بنتی بھی ہے تو ہماری سکسیسفل گورنمنٹس کا جو ایک دم سے چینج ہو جانا اتنا زیادہ تیزی کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ پالیسیز کا تسلسل جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ پاتا، جس کی وجہ سے یہ جو آبادی کا معاملہ ہے وہ نظر انداز ہو رہا ہے اور وہ ہیمپر کر رہا ہے ہمارے سارے مسائل کو. تعلیم سب سے زیادہ اس سے ہیمپر ہو رہی ہے. جی بالکل، یہ وہی والی چیز ہے کہ پہلے کون سی چیز ہے، کیونکہ تعلیم میں جی ہاں. جو بات کر رہا تھا کہ تعلیم اگر آ جائے گی تو آپ کا گروتھ ریٹ جو ہے نا وہ آٹومیٹکلی، جس طرح آپ نے ابھی بنگلہ دیش کی مثال دی، یا ہم اگر ایون بھارت کو بھی، اپنے ہمسائے ملک کو بھی دیکھیں تو وہاں پہ بھی گروتھ ریٹ جیسے جیسے تعلیم بہتر ہوتی، گروتھ ریٹ کم ہوتا جاتا ہے. جہاں تک حکومت کے ساتھ ہم دا سٹیزنز فاؤنڈیشن جو ہے وہ بہت کلوزلی کام کر رہا ہے. ہم لوگوں نے بھی ریسنٹلی سندھ گورنمنٹ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے جس میں ہم 500 اسکول بنائیں گے، اور اس کے جو روزمرہ کے جو اخراجات ہیں وہ سندھ گورنمنٹ ہمیں جو ہے وہ مہیا کرے گی. اور وہ ان علاقوں میں ہم بنا رہے ہیں جہاں پہ سب سے پسماندہ، سندھ کے اندر بھی جو سب سے زیادہ پسماندہ علاقے ہیں. تو کچھ میرے خیال سے شعور آ رہا ہے، حکومت کو بھی کچھ نہ کچھ احساس ہو رہا ہے. لیکن یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ کنسسٹنسی پالیسی میں جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تسلسل جو ہے وہ نہیں ٹوٹنا چاہیے. جب ایک دفعہ کوئی ایک پالیسی بنتی ہے تو اس کا تسلسل جو ہے وہ برقرار رہنا چاہیے. وہ اگر رہے گا تو میرے خیال سے آنے والی دہائیوں میں ہم کافی بہتر جو ہے وہ تعلیم کے مسئلے کو جو ہے وہ حل کر